انسانی جسم واقعی ایک حیران انگیز کائنات ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی کمال کے تاریخی طبی نظام کی بات کریں گے جسے یونانی طب کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام سا پرانا طریقہ علاج نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا باقاعدہ نظام ہے جس کی پوری بنیاد ہی جسمانی اور اندرونی ہم آہنگی یعنی پرفیکٹ توازن حاصل کرنے پر رکھی گئی ہے۔ چلیے مل کر اس کے ہر پہلو کو گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ اس سفر کو ہم نے ایک خاص ترتیب میں رکھا ہے۔ ہم یونانی طب کی ابتدا سے شروع کریں گے، پھر اس کے زبردست فلسفے کو دیکھیں گے اور آخر میں عملی تشخیص، علاج کے طریقوں اور اخلاقیات تک کی مکمل بات کریں گے۔ پہلا حصہ، یونانی طب کا آغاز۔ دیکھتے ہیں کہ یہ علم آخر شروع کہاں سے ہوا۔ یہ کلاسک ستون بتاتے ہیں کہ یہ محض چند جڑی بوٹیوں کے استعمال کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل، باقاعدہ اور قدیم سائنس ہے۔ ایک ایسی سائنس جس نے صدیوں تک انسان کو صحت مند رہنے کا راز سکھایا۔ ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیے۔ ایک وقت تھا جب طب میں صرف جادو اور توہمات کا راج تھا۔ پھر 460 سے 377 قبل مسیح میں بکرات یعنی ہائپوکریٹس نے ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ اس نے جادو کو چھوڑ کر منطق اور سائنسی مشاہدات کو اپنایا۔ اسی لیے تو اسے فادر آف میڈیسن کہا جاتا ہے، اور یہی بکراتی طب آگے چل کر یونانی طب کی شکل اختیار کر گئی۔ دوسرا حصہ، توازن کا فلسفہ۔ اس نظام کے نزدیک انسانی جسم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ بقراط کا پیش کردہ نظریہ موالد ثلاثہ یا ٹرائی میٹر تھیوری ہے۔ کائنات کی طرح انسانی جسم بھی 3 مادوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلا جامد مادے یعنی جسم کے اعضاء، دوسرا سائل یا بہنے والا مادہ جسے اخلاط کہتے ہیں، اور تیسرا گیسی مادہ جسے ارواح یا پنیوما کہا جاتا ہے۔ ارواح کو جسم کی وہ وائٹل انرجی یا برقی رو سمجھیں جو پوری انسانی مشینری کو زندہ رکھتی ہے۔ کتنا سائنٹیفک انداز ہے نا جسم کو سمجھنے کا۔ اور یہاں سے نکلتا ہے نظریہ اخلاط یا ہیومرل تھیوری۔ اس کے مطابق 4 بنیادی اخلاط ہیں: بلغم، خون، صفرا اور سودا۔ بالکل ایک زبردست ریسیپی کی طرح، جس میں ہر چیز کا ایک خاص تناسب ہونا ضروری ہے۔ انسان کی پوری صحت کا دار و مدار انہی 4 اخلاط کے بہترین توازن پر ہے۔ تو پھر صحت اور بیماری میں اصل فرق کیا ہوا؟ جب تک یہ 4 اخلاط اپنی مقدار اور خاصیت کے لحاظ سے ایک نارمل طبی تناسب میں رہتی ہیں تو انسان بالکل فٹ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ بیلنس آؤٹ ہوا، تناسب بگڑا، تو بس یہی بگاڑ بیماری ہے۔ مطلب بیماری کوئی بیرونی چیز نہیں ہے، محض توازن کھو جانے کا نام ہے۔ یہاں ایک بہت ہی کمال کا تصور ہے جسے طبیعت کہتے ہیں۔ یہ جسم کی اپنی قدرتی اور سب سے بڑی ہیلنگ پاور ہے، جسم کا اپنا ڈیفنس سسٹم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نظام میں معالج یا ڈاکٹر کوئی جادوگر نہیں، بلکہ وہ صرف اس طبیعت کا ایک خادم یا مددگار ہے۔ وہ تو بس اس قدرتی طاقت کو اپنا کام کرنے کا راستہ دیتا ہے۔ تیسرا حصہ، انسانی صحت کو کنٹرول کرنے والے عوامل۔ وہ کون سی باریک چیزیں ہیں جو مل کر صحت کو چلاتی ہیں؟ انسانی جسم دراصل ان 7 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے جنہیں امور طبیعہ کہا جاتا ہے۔ ارکان، مزاج، اخلاط سے لے کر اعضاء اور افعال تک سب اسی میں شامل ہیں۔ یہ کوئی عام سی لسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورا آپس میں جڑا ہوا نیٹ ورک ہے۔ ان سب کا مل کر کام کرنا ہی دراصل صحت کی بنیاد ہے۔ ان اندرونی ستونوں کے علاوہ 6 بیرونی عوامل بھی ہیں۔ اسباب ست ضروریہ، زندگی کے وہ لازمی پہلو جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے: ہوا، کھانا پینا، جسم کی حرکت، ذہنی حالت، نیند اور جسم سے فضلات کا اخراج۔ ذرا سوچئے، ایک رات کی خراب نیند یا گندی ہوا کس طرح سیدھا ہماری صحت کے ترازو کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ان میں ذرا سی بھی گڑبڑ ہوئی تو بیماری پکی ہے۔ چوتھا حصہ، عدم توازن کی تشخیص۔ جب توازن بگڑتا ہے تو جسم کے اشاروں کو پہچانا کیسے جاتا ہے؟ یونانی طب میں بیماری پکڑنا مشینوں کا نہیں بلکہ گہرے مشاہدے کا کام ہے۔ دیکھ کر، چھو کر اور پھر 3 خاص طریقوں سے معائنہ کیا جاتا ہے: نبض چیک کرنا اور پیشاب و پاخانے کا معائنہ۔ ذرا تصور کریں، بنا کسی جدید ٹیکنالوجی کے صرف نبض پر انگلیاں رکھ کر جسم کے اندرونی بگاڑ کو جان لینا، یہ واقعی کسی جاسوس جیسی مہارت ہے۔ یہ سیدھا جسم کی بولی سمجھنے کا فن ہے۔ پانچواں حصہ، علاج کے اصول اور طریقے۔ تشخیص تو ہو گئی، اب اس بگاڑ کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ علاج کا ایک بہت ہی لاجواب اصول ہے، علاج بالضد یعنی لا آف اپوزٹس۔ یہ بالکل ریاضی کی طرح کام کرتا ہے۔ اگر جسم کا مزاج غیر طبی طور پر گرم اور خشک ہو گیا ہے تو اسے واپس نارمل کرنے کے لیے اس کے بالکل الٹ یعنی سرد اور تر علاج دیا جائے گا۔ ترازو کو برابر کرنے کا کتنا منطقی طریقہ ہے نا؟
توازن بحال کرنے کے 4 طریقے ہیں اور ان کی ترتیب میں بہت حکمت چھپی ہے۔ سب سے پہلے علاج بالتدبیر یعنی مریض کا ماحول اور لائف سٹائل بدلنا، پھر علاج بالغذا یعنی صرف خوراک سے علاج، پھر کہیں جا کر باری آتی ہے علاج بالدوا یعنی دوائیوں کی، اور سب سے آخر میں جراحی یا سرجری۔ اس کا مطلب ہے کہ پرانے دور کے ماہرین سیدھا دوا یا چھری نہیں چلاتے تھے، بلکہ پہلے لائف سٹائل ٹھیک کرنے پر زور دیتے تھے۔ اور جب دوائی کی ضرورت پڑ ہی جائے تو آج کی کیمیکل والی ادویات کے برعکس یونانی دوائیں خالصتاً قدرتی ہوتی ہیں۔ یہ پودوں، جانوروں یا پھر معدنیات سے حاصل کی جاتی ہیں۔ یہ قدرت کی طاقت کو ڈائریکٹ استعمال کرنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر لائف سٹائل، خوراک اور دوا کام نہ کرے تو پھر آخری آپشن ہے جراحی یا سرجری کا۔ اس میں فسٹ، حجامت یعنی کپنگ اور جونک لگانا شامل ہے۔ جونک کا سن کر شاید عجیب لگے، لیکن یہ دراصل جسم سے زہریلے مواد یا خراب اخلاق کو نکال کر توازن واپس لانے کا ایک بہت ہی نپا تلا طریقہ تھا۔ چھٹا اور آخری حصہ، اخلاقیات اور بکراتی حلف۔ علم طب کے پیچھے وہ کون سا مورل فریم ورک ہے جو اس سے قائم رکھے ہوئے ہے؟ یہ بقراتی حلف یا ہپوکریٹک اوتھ کی داستان بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یونانی طب صرف دوائیاں دینے کا نام نہیں ہے، اس میں اخلاقیات کی بڑی سخت پابندی ہے۔ بقراط نے جو اصول بنائے انہیں معاہدہ بقراطیہ کہا جاتا ہے۔ ہر طبیب کے لیے لازمی ہے کہ وہ انسانی ہمدردی اور مریض کی رازداری کا 100% پابند رہے۔ یہ جملہ اس پورے طبی نظام کی روح ہے۔ طبیب تو صرف طبیعت کا خادم ہے۔ معالج کا کام جسم پر حاوی ہونا یا اسے زبردستی کنٹرول کرنا نہیں ہے، بلکہ جسم کے اپنے ڈیفنس سسٹم کی مدد کرنا ہے، کیونکہ اصل ہیلنگ پاور تو باہر سے نہیں آتی نا، وہ تو خود جسم کے اندر اس کی اپنی طبیعت میں موجود ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے کے آخر میں ایک بہت ہی زبردست سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ صحت کی بنیاد مکمل توازن اور ان 6 اسباب ضروریہ پر ہے۔ تو ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، آج کی اس بھاگتی دوڑتی، سٹریس سے بھری زندگی میں ہماری خوراک، نیند اور ہوا آخر کتنی متوازن رہ گئی ہے؟ یہ قدیم علم آج بھی ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی عادتوں کو دوبارہ چیک کریں۔ امید ہے یہ تفصیلی جائزہ آپ سب کے لیے بہت معلوماتی رہا ہوگا۔ ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔